حضور قرآن کریم تیسری خلافت میں کتابی شکل میں حضرت عثمان کی انہوں نے اکٹھا کیا، اس کی کوئی حکمت یا وجہ تھی کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں زندگی میں اکٹھا ہوا تھا کتابی شکل میں لکھا؟ کتاب کس کو کہتے ہیں؟ تحریر۔ اچھا، زندگی میں سارا قرآن تحریر ہو گیا تھا، سمجھے؟ اس کے بعد چونکہ اس کی قراتیں پڑھنے والوں کی الگ الگ تھیں اور بعض کو کچھ یاد تھا، بعض کو کچھ یاد تھا، کیونکہ یادداشت سے بھی فرق پڑ جاتا ہے۔ ابھی آج کل بھی جبکہ قرآن روزانہ اویلیبل ہے، ہر جگہ موجود ہے، حفظ کی غلطیاں جو ہیں، حافظے کی غلطیاں یہ روزمرہ ظاہر ہوتی رہتی ہیں۔ تو اس زمانے میں مشکل یہ پڑ گئی تھی کہ صحابہ جب قرات کرتے تھے اور فرق نظر آتا تھا تو حضرت عثمان کو خطرہ پیش ہوا کہ وہ کوئی یہ نہیں کہے گا حفظ کی غلطی ہے، وہ سمجھیں گے کہ یہ بھی ایک قرات جائز ہے اور یہ بھی جائز ہے اور یہ بھی جائز ہے، اور بعض جگہ پھر معنوں میں بہت بڑا فرق پڑ جاتا تھا۔ اس لیے بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا حضرت عثمان پر کہ ان کو منتخب فرما لیا، اور بہت بڑا احسان ہے تمام کائنات، دنیا پر اور کائنات پر، کہ قرآن کریم کی اس وقت حفاظت کی توفیق عطا فرمائی حضرت عثمان کو جب ابھی سارے صحابہ گواہ زندہ تھے، لکھنے والے زندہ تھے، مختلف وہ جو چمڑے تھے یا دوسری چیزیں پارچہ جات جن پر لکھا جا رہا تھا وہ موجود تھے۔ تو بہت عظیم کارنامہ ہے حضرت عثمان کا۔ انہوں نے علماء کی کمیٹی بنائی، صحابہ چوٹی کے اس میں شامل تھے، لکھنے والے بلائے گئے، ایک ایک آیت پر بحث ہوئی، یہ فیصلہ ہوا کہ جس کے متعلق قطعی شہادت مل جائے کہ یہ آیت فلاں جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، اس کی یہ ضرورت بھی ایک واضح ہوئی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کریم وقت کی ضرورت کے مطابق نازل ہو رہا تھا، اور نزول کی ترتیب اور تقاضے رکھتی ہے اور دائمی ترتیب اور تقاضے رکھتی ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ بیان فرمایا کرتے تھے جو صورت بعد میں نازل ہوئی ہے اس کو پہلے رکھو، جو پہلے نازل ہوئی ہے اس کو وہاں اور بعد میں رکھو، اور کہاں رکھو۔ فرماتے تھے کہ جبرائیل مجھے آ کے بتاتا ہے کہ اس صورت کو وہاں رکھنا ہے، اس آیت کو وہاں رکھنا ہے۔ تو یہ جو دو الگ الگ چیزیں ہیں، نزول اور دائمی ترتیب، ان دونوں کے متعلق اگر اس وقت فیصلہ نہ ہوتا تو بہت بڑا خلفشار پیدا ہو جاتا۔ اور قرآن کریم میں وعدہ فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وعدہ فرمایا ہے، انا نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے ذکر اتارا اور ہم ہیں جو لازماً اس کی حفاظت کریں گے۔ تو وہ معجزہ حفاظت کا معجزہ تھا جو آپ نے دیکھا ہے حضرت عثمان کے زمانے میں جو رونما ہوا۔